السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، پھولوں کے شہر پشاور سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپی کا حامل ہے، خاص طور پر جو ہمارے والدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، جو بچے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت حد تک ان کی غذائیت کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے عوامل ہیں، جس میں غربت بھی شامل ہے، جس میں شعور کی کمی بھی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہم بچوں کو ان کی جسمانی اور غذائی ضروریات کے مطابق غذا فراہم نہیں کر پاتے، اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، وجوہات کیا بنتی ہیں، ہماری چوائسیز کیا ہیں، بچوں کی آنے والی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر امیر محمد صاحب، ماہر امراض بچگان جنہیں ہم پیڈیاٹیشین کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین بھی ہیں، اور ایسوسیٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس، اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو بچوں کا وارڈ ہے جسے ہم پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں کہ ہمارے پاس یہ ٹاپک چونکہ آپ کی بھی دلچسپی اس کے اندر کافی زیادہ ہے، تو ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہے کہ ہمارا جو پاکستانی بچہ ہے وہ کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں اس وقت؟ پہلے تو بہت مہربانی جی کہ یہ اس ٹائم کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں کے حساب سے، جی سر۔ اور جو میرے خیال سے ہر ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ پرابلم یا پہلے سے ہوتا ہے یا ہمارے پاس جب آتا ہے تو ہم ہی ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس بیماری کے علاوہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس میں خوراک کی کمی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ نے چوز کر لیا، اس کے لیے بہت مہربانی جی، تھینک یو۔ اور یہ میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ ایریا بھی ہے، میرا دلچسپی کا ایریا ہے۔ تو اعداد و شمار کے حساب سے اگر میں کہوں کہ نیشنل نیوٹریشنل سروے جو 2018 میں ہوا تھا، اس میں جو اسٹیٹسٹکس آئے تھے تو مال نیوٹریشن یا خوراک کی کمی کی وجہ سے جو پیچیدگیاں یا بیماریاں بچوں میں ہوتے ہیں اس کو ہم تھوڑے ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کی قسمیں ہیں۔ تو ایک وہ بچے ہیں جو اپنے عمر کے حساب سے اس کا ہائٹ کم رہ جاتا ہے، اس کو ہم جسمانی اس کی نشوونما نشوونما نہیں ہو ہوتی۔ سکی۔ تو ایک ہائٹ ہے، ایک مطلب اس کا قد ہے جو اپنے عمر کے حساب سے کم رہ جاتا ہے۔ تو ہر 100 میں 40 بچے، 100 میں سے 40% اس کا وہ ہے۔ اور یہ 2018 کے ہیں، نیشنل نیوٹریشن 8 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں جی، جو اس کے بعد ہوں گی نا، اور اس اب میں جتنی مہنگائی اور جتنی غربت بڑھ گئی جو اب تو شاید لیٹسٹ یونیسیف اور WHO والے کے ابھی اپڈیٹڈ ہوا ہے نا، تو ہم نے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں کی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم تھوڑے سے پیچھے ہی گئے ہیں، بدتر ہوئے ہیں، پیچھے ہی گئے ہیں، 40 سے 41-42 پہ چلے گئے۔ ریورس گیئر لگ گئے۔ ایگزیکٹلی جی۔ 2018 میں ناظرین 40% بچے غذائی کمی کا شکار تھے، اور جسے ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا کہ عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب 42% ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ 42% بچے اب ہمارے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تو ہم بجائے اس کی کہ ترقی کی طرف جائیں، ہم ریورس گیئر میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا ٹائپ ہے جو ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ ویسٹڈ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے وزن اور ہائٹ کے حساب سے پتلے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ وہ ہمارا ہے، ان کا وزن بھی کم ہوگا، وزن بھی کم ہوگا اور قد پتلے بھی کم ہوگا۔ ہاں، قد بھی کم ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے، اور وہ پتلے ہوتے ہیں، اس میں گوشت چربی کی بہت کمی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے 17% لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ جو مطلب یہ کہ 100 میں سے ہر 17 بچے جو ہے ویسٹڈ بچے ہیں۔ ویسٹڈ۔ اور تیسرا ٹائپ جو ہے وہ ہے انڈر ویٹ، جو عمر کے حساب سے، ہر عمر کے حساب سے لیکن تھوڑا سا کم ہے اس کا ہاں جی، جو عمر کے حساب سے، یعنی کہ سب سے زیادہ شدت جو ہے وہ ویسٹڈ بچوں کی ہے، ہاں جو 17% ہماری آبادی کے ہیں، 17%۔ اور بچوں کی، اور 40% وہ ہیں، جو 42% ہائٹ کے حساب جو سے ہائٹ کم، کے حساب سے کم جو ہے، اپنا ہائٹ ان اور لوگوں جو نے، مناسب سے تھوڑے سے کم ہے ہاں وہ انڈر ویٹ۔ انڈر ویٹ جو انڈر ویٹ ہمارے پاس 29%۔ 28-29 مطلب یہ کہ یار 100 میں سے 28 جو ہے نا وہ ہمارے، بڑی تشویشناک ڈاکٹر صاحب یہ جی فگرز بہت ہیں، وہ ہے، بڑی ایسے فگر بدقسمتی ہے۔ کی بات ہے۔ ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو میل نیوٹریشن ہے، یہ جو خوراک کی کمی ہے،
یہ بچے کی زندگی کے پہلے جو 1000 سال جو لگ بھگ تقریباً 3 سال فرسٹ 1000 days آف لائف, فرسٹ 1000 ڈیز پہلے 1000 دن, تقریباً 3 سال ہو گئے نا. ہاں, یہ کتنے زیادہ ضروری ہیں کہ اس میں بچے کی غذا جو ہے وہ مناسب ہو, متناسب ہو اور مقدار میں بھی ٹھیک ہو, یہ کتنی ضروری اچھا یہ میں آپ کو یہ ایک بات یہ کلیئر کر دوں جی, یہ فرسٹ 1000 days آف لائف جو ہے نا یہ رائٹ فرام کنسیپشن شروع ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی جب جس حمل دن سے ٹھہرتا ہے. پریگنینسی ہو جائے, اس کا مطلب ہے 9 ماہ حمل کے نکال دیں ہاں, تو 2.25 سال. اور پھر سیکنڈ برتھ ڈے کا جی دوسرا سال جب پورا ہو جاتا ہے نا, جب بچے کا ہم دوسرا برتھ ڈے مناتے ہیں, تو یہ رائٹ فرام کنسیپشن ٹل دا سیکنڈ برتھ ڈے آف دا بیبی, یہ فرسٹ 1000 days آف لائف ہے. تو اب پہلے 9 ماہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں, صحیح ہے جی, یہ ہم تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنا صحت مند ہے, جی, تو وہی اور دوران حمل بچے کی صحت کے اوپر ہمارا اتنا دھیان نہیں یہی ہوتا. سب سے سینسیٹیو ایشو ہے جی, جو ہمارے پاس IUGR جو وزن سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں, جس کے بچے ضائع ہوتے ہیں پریگنینسی کے دوران, جو نارمل پیدا ہوتے ہیں, جن کے آنکھوں میں فرق ہوتا ہے, سر میں فرق ہوتا ہے, سر کا سائز کم ہوتا ہے, پاؤں میں فرق آ جاتا ہے, کمر کے اوپر دانہ ہوتا ہے جس کو ہم مائلو میننگوسیل وغیرہ کہتے ہیں, تو یہ رائٹ فرام کنسیپشن ٹل دا سیکنڈ برتھ ڈے. تو رائٹ فرام کنسیپشن سے اگر ہم لے لیں پریگنینسی ٹھہرنے سے لے کے, تو یہ تو 9 مہینے کا بھی عرصہ ہے, اور اس میں پھر ماں کی غذائی ضروریات بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہے جی. کیونکہ آگے بچے نے پھر ڈیولپ ہونا ہے. ادھر ہمارے پاس جو ہے نا, بجائے اس کے کہ جس فیمیل کی پریگنینسی ٹھہر جائے اس کی ڈائٹ ہم امپروو کریں, ہم اس پہ خوراک کی پابندیاں لگا رہے تھے. اچھا پابندیاں لگ جاتی ہیں, لگ جاتی ہے جی ہمارے اس میں کہ یہ خوراک گرم ہے, اچھا گرم ٹھنڈے والا یہ چکر ٹھنڈا ہے, آپ نے وہ نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے یہ نہیں پینا. آٹومیٹیکلی فیمیل جو ہے نا وہ خود ہی خاندان والے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ وہ فوڈ ٹیبوز ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. جی بالکل, فوڈ ٹیبوز بھی ڈسکس کریں گے, تھوڑے بہت میتھس بھی ہیں, ٹیبوز ہیں. تو وہ جو فیمیل جس کی پریگنینسی ہوتی ہے وہ اینیمک بھی بن جاتی ہے, اس میں فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی, ملٹی وائٹامن ڈیفیشنسی, اس کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اسی 9 منتھ میں بچے کی مال نیوٹریشن شروع ہو جاتی ہے, جو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اب بیچاری ماں کی خود صحت کمزوری کی طرف وہ جا رہی ہے, پھر بچے کو کیا نیوٹریشن مل رہی ہے. ایگزیکٹلی جب وہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے وزن سے 1.5 kg کم ہوتا ہے. تو جب وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے یا ٹائم سے پہلے ہو جائے گا, ہاں ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائے, یا اس میں کچھ ابنارملٹی ہو, تو یہ پروڈکٹیو انسان پھر کس طرح ہو سکتا ہے کمنگ لائف میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے عوام کو اب اتنی آگاہی تو آ گئی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پروٹین کیا چیز ہوتی ہیں, گوشت میں پائی جاتی ہیں, دالوں میں پائی جاتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں کیا ہوتی ہیں, اور فیٹس کیا ہوتے ہیں. تو اس میں کس قسم کی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمی کی وجہ سے کیا کیا اثرات بچوں میں آ رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فزیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, جو میئر کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. اور ایک مینٹل ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا سوچ کس طرح ہوگا, یہ پروڈکٹیو ہوگا, یعنی امیونٹی اس کی ڈیولپ ہوتی ہے, قوت مدافعت, کہ آیا یہ دنیا کی بیماریوں سے ساری زندگی اس کے ساتھ چلنی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو سب سے بڑی چیزیں ہیں جو ہمارے ڈائٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پھر اگر ہم غلط سائڈ پہ جائیں اور اس کی ڈائٹ صحیح نہ ہو, تو سب سے بڑی وہ جو نقصان ہے نا لانگ ٹرم میں, وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ سٹنٹڈ رہ جاتا ہے, ہائٹ کم ہوتی ہے, صحت کمزور ہوتی ہے, ہر وقت بیمار ہوتا ہے, تو پروڈکٹیو انسان بھی نہیں ہوتا. پھر کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, دل کی بیماریاں, شوگر کی بیماریاں, استھما کی بیماریاں, بلڈ پریشر, یہ لانگ ٹرم میں پھر اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اس کا مطلب بنیاد غلط ہو گئی کہ عمارت کی, تو پھر جی آگے بھی عمارت سیدھی نہیں بنے گی. ایگزیکٹلی وہی بات ہو گئی نا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں PEM, پروٹین انرجی میل نیوٹریشن. جی تو وہ کس چیز کا نام ہے, وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہیں, کیا پیچیدگیاں اس کی ہو جاتی ہیں. یہ پروٹین انرجی مال نیوٹریشن یا PEM بھی ہم کہتے ہیں, PCM بھی ہم کہتے ہیں. یہ وہی بچے ہیں جس کو فرسٹ 2 ایئرز آف لائف میں جو اسپیسیفکلی جو کمپلیمنٹری ڈائٹ ہے نا, 6 مہینے پہ ہم جو شروع کرتے ہیں, وہ جو ویننگ ہم کرواتے ہیں, ویننگ جو ہم کہتے ہیں, ٹھوس غذا, ہم اپنے زبان میں اس کو کمپلیمنٹری ڈائٹ بھی کہتے ہیں. اس میں زیادہ تر ہمارے, اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے لوگ بچوں کو بسکٹ کھلاتے ہیں,
वो सारा शुगर, सोडा और प्रिजर्वेटिव्स है। केक, जूसेस, ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना बच्चों को खिलाते हैं। और या सिरे से ऐसे भी है जो वीनिंग शुरू ही नहीं करते, अच्छा, ठोस के साथ देते ही नहीं है बच्चे देते को। नहीं है। 15 6 माह 16, गुजर भी गए हैं और हाँ उसी जी, तरह 15 16 से 18 19 20 महीनों का बच्चा हो गया, दूध पे रखा हुआ है वो बच्चे सिर्फ को। दूध पे रखा होता है। वही बच्चे जो है ना उसमें फिर प्रोटीन एंड कैलोरीज, जो मुतवाज़न आपने कहा है ग़िज़ा ना नहीं जा रही। चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट, वही उनको नहीं मिलते, सिर्फ शुगर उसको मिलता है। तो इसी वजह से वो बच्चा जो है ना उसमें फिर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें वो टाइप्स में एक माल न्यूट्रिशन की तरफ चला ही जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्बत के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो टैबूज़ का भी आपने जिक्र किया कि हमने जहन में पहले गलत नज़रियात बनाए होते हैं, हाँ हाँ और वो प्रोसेस जो है वो हमल से शुरू हो गया है जी कि ख़ातून को जनाब, ये बड़ी बुज़ुर्ग जो ख़वातीन है वो कहती हैं जी प्रेगनेंसी के दौरान फ़लाँ चीज़ गर्म है, आपने नहीं खानी तो फ़लाँ खानी है। एक तो ये फैक्टर हो गया। उसके अलावा और कौन कौन से देखिए, वामिल हैं मैं पैदाइश के बाद बेसिकली कि बच्चे मैल नरिश मेरा रह अपना जाते हैं? जो उधर एक्सपीरियंस है, पॉवर्टी को अगर हम थोड़ा सा पिछले दर्जे पे ले जाए ना तो ये अच्छा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना वो जी एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स शऊर नहीं। एंड अवेयरनेस। और वो पेरेंट्स जो है स्पेशली मदर, उनके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है ना वो एजुकेटेड होने चाहिए और उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम के उससे हेल्प के ज़रिए कि हमारे करिकुलम में, एजुकेशन के करिकुलम में बच्चों के केयर के बारे में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है डॉक्टर साहब। क्योंकि कोई हमारे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, पीएचडी वाले, हमारे पास हर शोबे से लोग आते हैं, लेकिन जब उसने पढ़ा ना हो कि बच्चे का केयर क्या है, मदर के दूध का क्या फ़ायदा है, ये है क्या चीज़, जब उनको ये पता ना हो कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, उनको ये पता ना हो कि गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, इंसान के बच्चे के लिए नहीं है, इसी तरह उनको ये पता ना हो कि फार्मूला फीडिंग कर रहे हैं हम, ये क्या क्या हम किन किन चीज़ों से बच्चे को महरूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये बिल्कुल। करिकुलम में मेरे ख्याल से किसी न किसी स्टेज में आना चाहिए। डॉक्टर साहब, दुनिया की आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, उनकी अगर आप निज़ाम तालीम देखें ना, तो बुनियादी हेल्थ की जो चीज़ें हैं ना वो स्कूल के कोर्स में शामिल कर देते हैं। यही मैं चाहता हूँ जी कि हमारे उसमें हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज के बच्चों को अगर आप कोर्स उठाकर देखें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। 5वीं क्लास की साइंस की किताब मैंने खुद देखी है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। हाँ आप मुझे बताइए, फ्लॉपी डिस्क जब मैंने एमबीबीएस किया उस ज़माने की एक चीज़ हुआ करती थी जो कि अब आज दुनिया से गए हुए भी, रुखसत हुए भी 2 दहाइयाँ हो गई हैं। भैया बच्चे को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हो, आप बुनियादी चीज़ें क्यों नहीं सेहत की पढ़ाते? एग्जैक्टली जी। अब देखिए, एक सिर्फ हमारे बच्चों के सैनिटेशन देखे जी, सफाई के हालात देखे, हमारे पानी के हालात देखे, अगर मैं पॉवर्टी को सिर्फ कंसिडर करूँ ना जी तो इधर वो एक इतनी माइनर है, माइनर वो इशू माइनर है। है जी, वो इधर इतनी नहीं है, वो तो सिंध और देखिए बलूचिस्तान है। सस्ती चीज़ें भी तो काफ़ी ग़िज़ाई की उनमें ताकत जी, होती है ना, सस्ती हमारे चीज़ों लोग में क्या भी। कहते हैं जी, हमारे लोग आजकल लोगों का क्या कंसेप्ट बना हुआ है, कंसेप्ट फीमेल का ये बना हुआ है कि बच्चा बॉटल का दूध पिएगा तो मोटा होगा, ज़्यादा मोटा होगा। और मोटाई उनको सेहत नज़र आती है। और ये गलत कंसेप्ट है। तो अब ये कहाँ से इन लोगों को पता चलेगा? एक तो टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो, एग्जैक्टली अखबार में। अब ये प्रोग्राम भी देखें डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले की एक कड़ी है, हाँ हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये इसलिए मैं आया हूँ कि इंटरेस्ट की टॉपिक है, और वो टॉपिक है जी माल न्यूट्रिशन बीमारियों की जड़ है। जड़ है बिल्कुल, आप जो भी बीमारी और इसके उठाए ना, असरात सारी ज़िंदगी रहने हैं बच्चे के ऊपर, सारी ज़िंदगी जी, वो प्रोडक्टिव इंसान नहीं रहता। नहीं रहता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ बुनियादी है उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करते। और राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ले के मदर के साथ क्या होता है, उन पर कितनी पाबंदियाँ लग जाती है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो लोग खाते हैं, इनको यखनी देते हैं, ख़ुद जो है ना गोश्त खाते हैं। अब यखनी में कहाँ से क्या चीज़ आ गई जी? कुछ भी नहीं, पानी तो है यही सिर्फ। बात है जी। तो ये हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस, एजुकेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जो मदर बच्चा पैदा कर रही है या पैदा कर चुकी है, उनके इर्द गिर्द उसको ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, जो फिर दूसरी बड़ी ज़्यादती जो होती है वो ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उन पे भी फूड टेबूज लगा रहे थे, ठंडा ना खाओ बच्चे का सीना ख़राब हो जाएगा, गर्म ना खाओ यरकान लग जाएगी। तो ये ठंडा भी नहीं खाएगी, गर्म भी नहीं खाएगी, तो क्या खाएगी खाएगी? क्या? तो ये उनका दूध ख़त्म हो जाता है। मिक्स फीडिंग भी शुरू हो गई है। बच्चे को 2-3 बोतल में दिन में पिलाती हूँ सेहत के लिए, सेहत के अपने लिए। दूध के साथ।
अच्छा یہ الگ ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے جی. میں تو بھائی حیران ہوں کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نظام ہے اس کے اندر تو کوئی فلا نہیں ہو سکتا نا. ہاں تو اگر ایک جیسا دوسرے جانور ہیں، اب گائے جو ہے وہ کیا اپنے بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے کوئی دوسرے جانور کا دودھ پلائے گی؟ یہی میں ایگزامپل دیتا ہوں جی. دوسرا میں مدر کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا جو ملک ہے نا یہ اس کا لیونگ کوئی نعم البدل نہیں ہے یہ جی. لیونگ ٹیشو ہے، یس یہ زندہ ہے اور یہ بچے کے حالات کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے. بیمار ہو بچہ تو اللہ تعالیٰ اس میں پروٹیکٹیو چیزیں زیادہ کر ڈاکٹر لیتے صاحب ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں ماں کے دودھ میں جو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور جو منرلز، وائٹامنس ہیں، ہاں مثال دے رہا ہوں، ایگزیکٹلی سائنس اتنی ترقی کر لیتی ہے کہ جی وہ سارے ایگزیکٹ وہی کمپوزیشن جو ڈبے بچے کو جو میں بنا کر دے دیا. ہاں اب بڑا سادہ سا سوال آپ ٹیکنیکلی سمجھیں گے اور اس پہ روشنی بھی ڈالیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ماں کے دودھ میں جو اینٹی باڈیز ہیں وہ دودھ کے ڈبے میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ اس میں صرف اینٹی باڈیز تو نہیں ہے نا جی، وہی نا، اس میں لیمفوسائٹس ہیں، اس میں میکروپیجز ہیں جو Exactly. بیکٹیریا کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جی. وہ اگر ڈبے والے کہیں گے کہ یہ ہم نے ڈال دیے، فورٹیفیکیشن کر دی یا ہیومنائزیشن کر دی، تو اس کی بایو اویلیبلٹی کتنی ہے؟ بایو اویلیبلٹی کا مطلب یہ کہ کتنا ایک بچہ جو ہے نا ایبزارب کر سکتا ہے اس کو. ایبزارب کر سکتا ہے. نہیں ہے جی اس کی طرح. دوسرا اگر یہ دودھ آپ نے سونے کا بھی بنایا ہو دیں گے تو باٹل میں، جی اب باٹل کا کیئر کون کرے گا؟ اس پہ کنٹامینیشن ہوگی، انفیکشن نہیں کر ہوگی، سکتا جی. بہت اچھے صفائی بڑی مشکل ہوتی ہے اس اچھے کی. لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ اس بچے کو آپ باٹل پلاتی ہے، کتنی مرتبہ باٹل پلاتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں دن میں 8 مرتبہ. اس سے میں پھر دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ باٹل آپ کتنی مرتبہ بوائل کرتی ہے؟ وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم روزانہ بوائل کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تو دن میں آپ کتنی مرتبہ بوائل؟ 1 مرتبہ. یعنی کہ دن جب شروع ہوتا ہے اس وقت ایک دفعہ بوائل کر لیا اور پورے دن میں پھر 8 دفعہ اسی بوتل سے دودھ پلا دیا. تو گیسٹرو انٹرائٹس K10 یہ تو پیچش اسہال کی جو بیماریاں ہیں اس وجہ سے. نہیں جی، وہ تو اسے میں تو اس کو اکثر کہتا ہوں کہ باٹل پلانا شروع کر دیا تو یہ گھر میں مہمان ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ پرماننٹ ہے. ایگزیکٹلی آپ کے پاس آتا رہے گا بیمار بس ہو کر. ہمارے پاس 10 دن گزارتے ہیں، 2 دن گھر پہ گزارتے ہیں، پھر آ جاتا ہے. تو اصل خیر آپ کا کلینک ہو گیا ہاں یا تو ہسپتال ہو کتنے گیا. ایک باٹل فیڈنگ کی وجہ سے جی بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، فیملی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ان ٹرمز آف اگر آپ کاسٹ پہ لے لینا ایگزیکٹلی وہ بھی تو ایکسپینسو گورنمنٹ ہے. کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. کینولا، نرس، ڈاکٹر، انجیکشن، ڈرپس، یہ یہ سارے اخراجات اگر آپ اکٹھے کریں. ہمارے پیڈیاٹرک ایمرجنسی میں سیزنل ویریشن ہے، موسم کے حساب سے بیماریاں کم ہوتی جاتی ہے نا، بدلتی رہتی. لیکن اگر میں گرمی میں لے لوں تو راؤنڈ اباؤٹ ہر دوسرا بچہ پیچش کے ہمارے ساتھ 1200 سے 1500 مریض پر 24 آور آتے ہیں. 1200 سے 1500 ایک گھنٹے میں، نہیں سوری 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں. اور اس میں اسی سیزن میں 90% گیسٹرینٹائٹس ہے. اور ریپیٹڈ وہ بچے اگر اس کا ڈیٹا وہ کلیکٹ کر لینا تو 2-3-4 دن کے انٹرول سے وہی بچے آتے ہیں. تو اس پہ آپ لے لینا جی، شروع کرے گھر سے شروع کرے، پھر بچے کے لیے پھر کاسٹ شروع کرے، خرچہ، گورنمنٹ، جگہ دینا، اے سی لگانا، فلوڈ، نرس، اور پھر رننگ کاسٹ، اسٹیٹک کاسٹ. پھر ہمارے سوشل میڈیا کے جو رستو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہسپتالوں میں کیئر نہیں ہو رہی، ڈاکٹر جی پرواہ نہیں کر رہے. بات ہے. بھئی آپ خود بیمار ہو کر اپنے رویوں کی وجہ سے بیمار ہو کر بار بار جب جائیں گے ہاں تو دیکھیں جو وسائل ہیں وہ تو محدود ہیں نا. ہسپتال اب کتنے بن جائیں گے؟ تو ہماری آبادی کے لحاظ سے ٹھیک ہے ہسپتال، ہاں ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کیسز ریفر ہو کے بڑے ہسپتالوں میں آ جاتے ہیں. وہ اس کا بھی ابھی سسٹم بن رہا ہے انشاءاللہ. ایگزیکٹلی اللہ کرے کہ وہ بھی بہتر اور ہو. جب ایکٹیویٹ اور ہو جائے دوسرا گا تو لوگوں پھر کے پتہ چلے اپنے جو رویے اور ترجیحات ہیں اس کی ہاں. وجہ سے کتنا مریض بیمار ہو کر ہسپتالوں کی طرف آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے، یہ میں کہتا ہوں نا کہ ایک اور جو ہم نے ابھی بریسٹ فیڈنگ ایکٹ اس پہ تو نیشنل گائیڈ لائنس بننی چاہیے ڈاکٹر صاحب، بنی ہوئی ہے، ہم نے بنائی ہے جی. لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے نا. نہیں تو وہ ابھی ایکٹ مسئلہ پاس یہ ہوا ہوتا ہے، بریسٹ فیڈنگ ایکٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور دوسرا تو یہ یہ صوبائی سطح پہ کے پی گورنمنٹ میں ہوا ہے، گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ نہیں ہوا. فیڈرل لیول پہ میرے خیال سے ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہاں چلیے یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ لیکن چلے اس یہ کے ہے اوپر کہ سوچا جا رہا ہے یہ بھی اور ہے. ایکٹ بھی بن رہا ہے. ہاں دوسرا یہ جی جو ہمارے ایک تو ہم نے بلو 2 ایئرس بات کی نا، جس کی ڈائٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے گھر میں. تیسرا یہ ہے کہ اسکول گوئنگ بچے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ایک سوال میرے ذہن سے نکل جائے گا کیونکہ اب ہم سیکوینس میں چل رہے ہیں نا، اچھا اچھا اب ہم بڑے بچے کی طرف تھوڑا جا رہے ہیں. ہاں جی لیکن جس وقت ہمارے یہاں پر ایک میں چاہوں گا اور ٹیبو اور متھ کو آپ ڈسپیل کریں،
وہ یہ کہ اکثر جو دانا قسم کی ہماری دادیاں نانیاں جو بیچارے نہیں اتنی تعلیم ہوتی جن کی، خاندان در خاندان نسل در نسل ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ماں کا جو پہلا دودھ کا کچھ قطرے ہوتے ہیں، کلوسٹرم جسے کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، وہ کہتے ہیں جی یہ گندا ہوتا ہے، اس کو پھینک دو جب تک وہ، اور وہ ہوتا بھی پیلے پیلے سے کلر کا ہے، اور یہ گندا ہے، اس کو، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو پھینک دو، جب صاف ستھرا وائٹ کلر کا دودھ آئے گا وہ بچے کو پلائیں۔ اب وہ کولوسٹرم جو پھینک دیا جاتا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، آپ ایز این ایکسپرٹ بتائیں۔ اس کو نیوٹریشن کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا امیونائزیشن ٹیکا ہے بچے کو، یس، جس میں آلموسٹ آل ڈیزیزز کور ہوتے ہیں، اور وہ ہم ضائع کرتے یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی، اس کے بارے میں بھی میتھس بنائے، کوئی کہتا ہے کہ اسٹیل ہے، کوئی کہتا ہے کہ وچ ملک ہے، عجیب عجیب قسم کی چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بچے کی گٹ سارا انٹسٹائن اللہ تعالیٰ نے اسٹرلائز رکھا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے میکونیم سے، ایگزیکٹلی، تو جو پہلا خوراک ہے نا وہ یہ کولاسٹرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اسٹرائل گٹ میں صرف اس کی جانے کی اجازت دی ہے، اور وہی ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور وہ ساری زندگی کام آتا ہے آپ کو، ساری خطرناک جراثیموں سے بچاتا ہے کہا آپ نا کو، کہ یہ پہلا ویکسین ہے، پہلا ویکسین ہے، ہاں۔ بالکل، اور وہ ہم ضائع کرتے تھے، وہ ہم ضائع کرتے ہیں، بڑی بدقسمتی اور کی یہ بات پتہ ہے۔ نہیں کہاں سے یہ چیزیں، اور ابھی بھی اتنے ماڈرن دور میں بھی ایسی فیملیز ہمارے پاس آتی ہے نا، وہ مدر کا دودھ نہیں پلاتی، اور کولاسٹرم تو ایک طرف ہے نا، وہ ان کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ تو خود انسسٹ کرتے ہوں گے کہ جی بچے کو ہم نے موٹا کرنا ہے تو ماں کا دودھ تو کافی نہیں ہے، اچھا، تو لہٰذا ہم ایک اس میں ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ کون سے عوامل ہے یا کیا فیکٹر ہے جو مدر کو باٹل فیڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہے نا۔ تو بہت سے فیکٹرز میں ورکنگ لیڈیز ہے، ڈاکٹرز ہے، جس ابھی تو ہم نے ڈے کیئر سینٹر بھی بنا دیے علاج میں، جو ورکنگ لیڈیز ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائملی اپنا فیڈ دے سکتی ہے، ڈے کیئر سینٹر ہم نے بنا دیے، یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور خوب پردے میں اے سی میں بیٹھ کے بچہ ادھر رکھ کے خالہ بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ ٹائم آ کے اپنا پلائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو فیکٹر، ایک فیکٹر یہ بھی ہے جی کہ فیمیل جو ہے نا وہ بچے کی پیدائش سے پہلے لوگوں سے امپریس ہوتی ہے، اس کا بچہ موٹا ہے، کون سا دودھ پیتا ہے، یہ ڈبے والا، اس کا بچہ اس طرح، اس کا، تو یہ اکثر مدر جو ہے نا ایک دوسرے سے پوچھ کر بچے کے پیدائش سے پہلے ڈیسیجن کر چکی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ڈیٹا میں آ گیا ہے جی، وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ میں بچے کو ڈبے کا دودھ پلاؤں۔ تو اینٹی نیٹل پیریڈ، جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اینٹی نیٹل پیریڈ بچے کے پیدائش سے پہلے والا پیریڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ویننگ کی طرف آتے ہیں۔ ویننگ کی اسٹیج سے بھی چلیں، بچہ گزر گیا، جب بچہ 2 سال کی عمر تک پہنچا ہے، اب وہ تھوڑا بہت بیٹھنا بھی شروع ہو گیا، چلنا بھی شروع ہو گیا، اب اس کو کون کون سی جو ہے وہ فوڈ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو دی جائیں ان ایڈیشن ٹو ملک، ہاں دودھ کے علاوہ، کیونکہ اب تو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے نا۔ ہاں جی، ہم بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں جب کہتے ہیں تو پہلے 6 مہینے بچے کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرنی چاہیے، صرف مدر کا دودھ، پانی بھی نہیں، کیونکہ اس میں 80% پانی ہے۔ پانی، جب 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو بچے کو پھر یہ ڈیمانڈ فیڈنگ ہو گئی، یہ 6 مہینے سے پہلے جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیمانڈ جب بھی بچہ مانگے تو دودھ ہی دینا ہے، ایگزیکٹلی، ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نے دودھ دینا ہے، زبردستی نہیں 6 مہینے ختم ہو گئے پھر آپ نے دودھ ٹائملی فیڈنگ پہ لے کے جانا ہے، آپ نے دودھ کا اپنا ٹائم رکھنا ہے، مطلب کہ اس ٹائم پہ اس کا دودھ، اس کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے نرم غذا ایڈ کرنا ہے۔ اب نرم غذا جو ہے نا آج کل بہت خراب ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں برانڈس کے، ملٹی نیشنل کے برانڈز ہیں، نہیں وہ تو الگ ہے، میں وہی کرتی آپ ہیں۔ یقین جانیں کہ کمپلیمنٹری ڈائٹ میں زیادہ تر گھر کی بنی ہوئی خوراکیں ہوتی ہے، یخنی ہوتی ہے، میشڈ آلو ہوتا ہے، کھچڑی ہوتی ہے، کھیر ہوتا ہے، انڈے کی زردی ہوتی ہے، اس طرح مختلف یہ دینی چاہیے، لیکن یہ نہیں دیتے۔ آج کل لوگ جو ہے نا کیک، بسکٹ، روح افزا، چائے، جوسز، کہوا، یہ چیزیں جو ہے نا، اور اس کے ساتھ جو بچے میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ میٹھی کھانا بھی شروع کر لیتا ہے۔ تو یہ کمپلیمنٹری فیڈنگ میں مدرس آج کل یہی چیزیں ہیں، عجیب عجیب قسم کی بسکٹ
शुरू करते हालांकि हैं। कितना सस्ता है कि आलू उबाल के आप उसको थोड़ा सा मैश करके बच्चे को थोड़ा थोड़ा दें उसमें थोड़ा खाने सा के लिए, दही कितना मिलाएं अच्छा है, दही मिला दें उसके अंदर। तो मदर ये कहती है कि नहीं खाता। तो जब उसने आदत ही बिस्किट की दे दी, वो तो टेस्ट का सेंसिटिव होता है बच्चा, एग्जैक्टली, जो पहले दिन उसको टेस्ट डेवलप मुंह को लग गया। वो स्मेल का भी सेंसिटिव होता है। जो दूध जो है ना, एक बार तब आपने शुरू किया तो वो जब स्मेल करता है दूसरा दूध तो वो रिजेक्ट करते थे। तो टेस्ट आपने उसको एक खुराक की दे दी और दूसरा खुराक को क्या लेगा फिर। और कहाँ से ये आया है कि नहीं मस्त बच्चे को आप बिस्किट और रूह अफ़ज़ा और जूसेस और ये जो 8-9 महीने का बच्चा होता है ना, और चाय पे चाय पिलाओ उसको, बस बॉटल भरो और चाय दो। तो आखिर में क्या होता है, उसका वेट, उसका मास, उसकी हाइट और उसकी आयरन और मल्टीविटामिन डिफिशिएंसी सारी डेवलप हो जाती वो सारी हो जाती है। है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर जिसे कहते हैं माली सतात के लोग आते होंगे, अमीर भी आते होंगे, गरीब भी आते होंगे। तो ये जो बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत है, ये बिला तफरीक सब में ही है या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि मैं पॉवर्टी को इसमें थोड़ा सा बैक साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। जो आप लोग जिसको गरीब हम कहते हैं ना, वो रादर उसमें अफोर्डेबिलिटी की वो नहीं होती ज़्यादा अफोर्ड नहीं, तो वो ज़्यादातर वो मदर बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो जिसको हम अमीर कहते हैं ना, वो तो अफोर्ड करते हैं, तो वो शुरू ही डब्बे की दूध से करते हैं। और वो घर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी बच्चे को घर का खुराक दे। वो सारा दुकान से चीज़ें लेके आते हैं, बिस्किट, टोस्ट, डबल रोटी, केक, अजीब अजीब किस्म के केक, और 3 किस्म के तो चिप्स पड़े हुए हैं घर में इनके लिए फ्रिज में, ठीक है। तो दोनों जो है ना अपनी तरीके से गलत जा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो इसमें अवेयरनेस। तो चलिए गुर्बत भी एक पॉजिटिव रोल अदा कर रही है कि अगर नहीं अफोर्ड कर पाते तो सबसे बेस्ट खुराक आप दे रहे हैं। ब्रेस्ट मिल्क देख रहे हैं, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस लेवल पे वो कर रहे हैं हाँ ना, जी। लेकिन बाद में जाके वो भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर सिर्फ चाय पिलाते हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं, मतलब नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन वो दोनों साइड पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमीरों का बच्चा जो है ना वो माल नरिश नहीं होगा। वो और खुराकों की वजह से जो बैलेंस डाइट नहीं होता हमारे पास आते हैं, मिक्स में आते हैं जी। लॉन्ग टर्म असरात की तरफ आते हैं कि एक बच्चा है शुरू में किसी भी वजह से, गुर्बत कह लें, शऊर में कमी कह लें, टैबूज़ की वजह से बच्चे को, जिस तरह आपने बताया, ग़िज़ाई ज़रूरियात बच्चे की पूरी नहीं हुई। अब वो बच्चा चले गया है एज ब्रैकेट में से कि 8-9 साल का हो गया है। अब उसमें दूसरे जो बच्चे जो इर्द गिर्द उसके हेल्दी होंगे उनसे वो किस तरह डिफरेंट होगा? तो जी मैंने आपको शुरू में कहा जी कि ये क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसकी सफ़र हुई हुई है। ब्रेन डेवलपमेंट जो है ना, इनका न्यूट्रिशन के साथ फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा सिचुएशन है। इसके अलावा जो है ना उसका कॉग्निशन, सोचना, चीज़ों को एनालाइज करना, डल होगा क्लास में, हाँ डल पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाता, नज़र की भी कमज़ोरी होती है, मसल की भी कमज़ोरी होती है, ब्रेन भी कमज़ोर। तो लॉन्ग टर्म में ये प्रोडक्टिव इंसान नहीं होता। वो मैंने अब जिस तरह को कहा है ना कि शुगर, डायबिटीज़, इनका तनासुब इनमें ज़्यादा है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा है जी। और उसके अलावा जो है उसमें जिगर की बीमारियाँ, ओबेसिटी भी हो जाती है, और हड्डियों की बीमारियाँ, मतलब आप वजूद में जो भी बीमारी का नाम ले लेना। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि माल न्यूट्रिशन जो है वो बुनियाद है, बस जो बीमारी आपके दिल में आए वो माल न्यूट्रिशन के साथ उसका एसोसिएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे जो ज़रा थोड़ा अमीर तबका है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं बच्चे के मामले में, कि बच्चे को बिल्कुल ज़मीन पे खेलने भी नहीं देना। और हम ये भी देखते हैं कि जो घरों में काम करने वाली हैं उनके बच्चे ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा बीमारियों से रेजिस्टेंट होते हैं कई दफ़ा। इसकी क्या वजह है, जबकि अमीरों के बच्चे बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं? मसला ये है कि आपने तो माहौल को एक्सपोज करना ही है, लेकिन प्रोटेक्टेड माहौल अच्छा है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ना कि एक्टिव प्ले की जगह हमने उसको आईपैड, लैपटॉप और मोबाइल दे दिए, तो वो तो बहुत ख़तरनाक है। ये आपने अभी सुना होगा कि हमारे मुल्क में जो है ना वर्चुअल ऑटिज़म, हाँ जी, बहुत बीमारी बढ़ रही है। काफ़ी प्रोग्राम, वर्कशॉप भी हो रहे हैं। ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ द स्क्रीन की वजह से भी है, और रीज़न इसके हैं, लेकिन एक्सेसिव तो अब प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का ये मतलब नहीं है कि बच्चा खेलेगा नहीं, ये एक्टिव प्ले नहीं करेगा, लेकिन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का तो ये लोग अलग अलग मतलब लेते हैं ना, कि बाहर नहीं निकलेगा और घर में बैठ के ये मोबाइल देखेगा, आईपैड, ये खाना भी मोबाइल देख के खाएगा, तो बच्चा हमारा सेफ है, प्रोटेक्टेड है। और वो प्रोटेक्टेड असल में नहीं होता।
وہ اپنے بیماریوں کے لیے ایکسپوز کر دیا اس کو. اور دوسرا ایئر کنڈیشننگ میں سارا دن بچہ بیٹھا ہے, Exactly. تازہ ہوا بھی نہیں اس کو مل رہی. سورج ایئر کی کنڈیشنر ہے روشنی, تو وہی سر سرکولیٹ کرنی ہے نا. ایگزیکٹلی, سورج کی air. روشنی, سن لائٹ وٹامن ڈی کے لیے, ہڈیوں کی کمزوری کے لیے, امیونٹی کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے, تو میں نے کہا نا کہ ہم سوسائٹی کے دو رخ کو اگر دیکھیں نا, غریب اور امیر دونوں اپنی طرف سے خراب ہو رہے ہیں. اس میں اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب جو ہے نا وہ بس 100% برباد ہے, اور امیر جو ہے نا, امیر کی بچوں کی اپنی بیماریوں کے ساتھ اپنی بیماری ہے. زیادہ تر میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اسکرین کے اوور یوز کی وجہ سے ان کے بچوں کی عجیب حالت ہوتی ہے, اور ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ نہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. اچھا, یہ اسکرین جو ہے نا یہ بھی ڈسٹریکشن کرتا ہے بچے کا بہت زیادہ. یہ جب آج کل بچے کے سر, آج کل میں نے خود دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے کہ بچے کو ماں نے کھانا دیا ہے اور نظر اس کی اسکرین کے اوپر ہی ہے, اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے. اور ایک اوبیسٹی کا وجہ بھی ہے, یہ اوبیسٹی کی وجہ بھی یہی ہے, اوور ایٹنگ کرتا ہے. ہاں جی, اوور ایٹنگ, پیپسی بنج پیتا ہے, ایٹنگ کرے گا, چپس کھاتا ہے, پیزا کھاتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کتنا کھایا, اور ایکٹیویٹی تو زیرو آلریڈی ہوتی ہے جب وہ اسکرین پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو ہماری اوبیسٹی جو ہے نا وہ بھی مال نیوٹریشن کا ایک ٹائپ ہے. ایگزیکٹلی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غذا کی کمی ہی میل نیوٹریشن کی وجہ ہے, بلکہ ہماری خوراک کی زیادتی اور غلط ترجیح. 29% بچے جو ہے نا ابھی اوبیسٹی کے شکار ہیں. اور یہ بہت زیادہ مطلب لمحہ فکریہ ہے اور اس کے کہ غریب ملک ہونے کے باوجود ہاں. ہمارا ملک دیکھے نا کہ اوبیسٹی جنرلی بھی کوئی 30% پاپولیشن ہماری اوبیسٹی اور اوور ویٹ کا شکار ہے, اور 29% بچے. ایگزیکٹلی. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے وائٹامن ڈی کا ذکر کیا جو کہ دھوپ میں وافر مقدار میں موجود ہے, اور ہم دیکھیں کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے یہاں پر مطلب برسات کو چھوڑ دیں اگر تو 1-2 ماہ ذرا ہوتے ہیں کہ جب ذرا بادل زیادہ ہوتا ہے, ادروائز تو راؤنڈ دا ایئر دھوپ نکلتی ہے ہمارے ملک میں. کتنا بڑا ریسورس ہم ضائع کر رہے ہیں. ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا جو ایشین کنٹریز میں ہوئی, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, اور ڈاکٹر صاحب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, ہماری 78% آبادی, اس میں بچے بھی شامل ہیں, وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ تھے. سب کلینکل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جس کو اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں, جی, ہم دیکھ لیتے کہ یار یہ بچہ جو ہے نا اس میں اب ڈیفیشنسی کے اثرات ہیں. ایک سب کلینکل ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ ڈیفیشن ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہے جی. تو اب اس کے اثرات کیا ہوں گے, خاص طور پر اگر کیلشیم کی بھی اگر کمی ہے بچے میں, اور اوپر سے آئرن بھی کم ہے بچہ لے رہا ہے. بچے ہمارے پاس بہت زیادہ ویریشن کے ساتھ آتے ہیں نا. اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ریکرنٹ چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے, بار بار چھاتی بار میں بار, ہوگا اور انفیکشن, اس کی سانس سے آوازیں آتی ہیں, چلڈرن جو ہوتے ہیں نا, اور ریکوری بہت کم ہوتی ہے. پھر بعد میں بچے مدر اکثر کمپلین کرتی ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کہتی ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھے ہو گئی ہے. صحیح ہے نا. تو یہ ایج وائز جو ہے نا اپنے پریزنٹیشن ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مدر اپنے بچے کو اپنا دودھ دے اور 6 مہینوں پہ اپنے گھر والا خوراک جو ہے نا وہ اس کے نرم غذا کے طور پہ دے دے, بازار کی ساری چیزیں اوائڈ کرے, تو ایٹ دا اینڈ یہ ساری ڈیفیشنسیاں نہیں ہوں گی. اور پراپر سر ایکسپوجر کرے. جو ایکٹیو پلے کا ٹائم ہوتا ہے, بچہ ایج میں ہوتا ہے نا 4-5 سال میں, تو اس کو ٹائم دے کسی پلے میں, فٹ بال میں, کرکٹ میں, یا کوئی اس طرح رننگ واکنگ, وہ تو ہے نہیں. تو اگر یہ ٹائم ان کو دے دے, بجائے اس کے کہ وہ 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹے, میں نے مریضوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا بچہ صبح 4 بجے تک موبائل پہ کھیلتا ہے, سوئے گا کب, پھر اسکول بھی جاتا ہے. تو بچہ اسکول میں پھر کیا پرفارم کرے گا. نہیں ہے بچہ 4 بیسیکلی تو آتے ہیں اس لیے کہ دماغ کام نہیں کرتا اسکول میں, تو جب ہم ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں تو وجہ تو وہی ہوتی ہے جی. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی دلچسپ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی بچوں کی جو غذائی ضروریات ہیں اور ان کی کمی کی وجہ سے ہونے والے جو اثرات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موضوع کے اوپر جو ہمارے عوام الناس پروگرام دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ٹیک ہوم میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے. اچھا جی, میں سب سے امپورٹنٹ جو یہ ہے کہ نا کہ میں وہی فرسٹ 1000 ڈیز آف لائف سے شروع کروں گا. جی بالکل سر. اور وہی ہمارا ٹارگیٹ بھی ہے. مدر جو پریگنینسی کر رہی ہوتی ہے ان کو تو پریگنینسی کے شروع جب وہ پلان کرتی ہے نا تو ان کو ایک فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ ہے اسی وقت سے شروع کرنی چاہیے.
तो जितने भी रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, दाने जो निकलते हैं, दिमाग की न्यूरल डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल है उसका? एग्जैक्टली, जिसको हम मेलोमेनिंगोसील या इनकेफेलोसील भी कहते हैं ना। और कितनी सस्ता है फोलिक एसिड? हाँ, कितना बहुत सस्ता है हमारे एक ये शुरू करना चाहिए। दूसरा ये है कि मदर की वैक्सीनेशन जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि एंटीबॉडीज हों उसके जिस्म में, एग्जैक्टली, और वो भी फिर दूध के साथ बच्चे में आगे दूध जाए में भी आ जाते हैं और इंटरनल जो है ना ड्यूरिंग इट। हाँ जी, प्रेगनेंसी भी ट्रांसफर हो रही होती है जी, बिल्कुल। तीसरा ये है कि मदर जो है जो प्रेगनेंसी कर ले उस पर फूड टेबल्स नहीं अप्लाई करने, उनको एक्स्ट्रा डाइट देना चाहिए। एक्स्ट्रा, मैंने तो कभी कुछ ऐसे लिटरेचर में पढ़ा है कि आप उनको मेंटल स्ट्रेस दोगे, अगर डाइट अच्छा भी ले लेकिन मेंटल स्ट्रेस दोगे तो फिर भी बच्चा ख़राब होगा। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि अच्छी अच्छी सिंदरियाँ अगर वाइफ देखे, उसके कमरे में अच्छी सिंदरियाँ पॉजिटिव, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज है, तो उसकी वजह से बच्चे की हेल्थ बढ़ती है। और जब टेबूज अवॉइड करने चाहिए, खुराक के जितनी भी पाबंदियाँ हैं वो हटानी चाहिए, एक्स्ट्रा डाइट लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और मदर को एंटीनेटल विजिट में काउंसल करना चाहिए। और यही वक्त होता है बच्चे की पैदाइश से पहले कि आपको उनको मेंटली तैयार करें कि आपका दूध सिर्फ आपका दूध ही खुराक है बच्चे का। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे गायनेकोलॉजिस्ट बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के डॉक्टर के पास तो माँ बाद में आएगी, पहले 9 माह तो उसने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। तो ये हमारी जो माहिर अमराज़े निस्वां और जच्चा और बच्चा जो डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो ये उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है कि उन माओं की काउंसलिंग करें, जिससे आप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मदर के जहन में अगर ये है कि अपने दूध पिलाने से मेरी सेहत कमज़ोर होती है, तो ये भी ये गलत है। ये भी मिथ है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी और गलत है। बच्चे को अगर मदर दूध पिलाती है तो मदर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना, एक इमोशनल बॉन्ड भी तो डॉक्टर साहब डेवलप होता है ना, मतलब ये कि आपकी अटैचमेंट भी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है जो आजकल है वो ब्रेस्ट कैंसर है। यस, ये भी स्टडी हुई है कि ऐसी ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर कम है। तो ये सबसे, मतलब अपनी तरफ भी देखा ना फीमेल, और जितना फैट्स और वाटर उसने प्रेगनेंसी में जमा किया होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग की जरिए जो है ना वॉश आउट हो जाते हैं, तो फिर फीमेल स्मार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वज़न के हिसाब से भी अच्छा है। दूसरा ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो बच्चा सही जगह पे पैदा करना चाहिए, हॉस्पिटल में क्वालिफाइड सुपरविजन में हो, सही है ना, और कोलोस्ट्रम नहीं जाया करना। हाँ, वो पहली वैक्सीन नहीं जाया करनी, फर्स्ट आवर जो है ना पैदाइश के, चाहे वो ऑपरेशन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, फर्स्ट आवर में बच्चे को दूध पिलाना है, कोलोस्ट्रम ज़रूर पिलाना है, और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो घुटी और शहद चटाते हैं इसका भी, हाँ मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी ये सोर्स है जो ज़रा हम देते हैं, शहद देते हैं, चीनी वाला पानी पिलाते हैं, कपड़ा चीनी में वो के मुंह में नचोड़ते हैं, बहुत गलत हरकत है। इनकी वजह से बहुत बैक्टीरिया उनके अंदर चले जाते हैं। 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध है, 6 के बाद जो है ना टाइमली दूध फीडिंग करना चाहिए, टाइम फिक्स करना चाहिए। और दरमियानी वक्फे में घर की बनी हुई चीज़ें, सारी घर की, दुकान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को फ़ायदा देगी, ज़रूर उनको नुकसान होगा। और इस तरह वक्त पे जो ही बच्चे का एज बढ़ता रहता है तो दूध की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और आग ज़्यादा करनी चाहिए। और वैक्सीनेशन सबसे टॉप पे है, जितना भी हमारा वैक्सीन का शेड्यूल है वो सब फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उसके बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा मिथ है जी। और जंक फूड जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जितनी भी दुकानी चीज़ें हैं ना ये, और एक्टिव, जिस तरह मैंने कहा कि मोबाइल की जगह खेलना कूदना, ऐसे खिलौने ला दें जिससे बच्चा खेले, फिजिकली इन्वॉल्व हो। वही उनको प्रमोट करना चाहिए। अब वो कार्टून लगाकर माएँ दे देती हैं और माएँ भी जितना हो सके स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए कम करना चाहिए। यही मेरा होम मैसेज है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मज़ा आया आपके साथ डिस्कशन करके। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमीर मोहम्मद साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के और चेयरमैन भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के, उनका मैं बहुत मशहूर हूँ कि इस प्रोग्राम में आए, और ख़ास तौर पर हमारी वो बहनें जो अभी नई नई माएँ बनी हैं और वो अभी इतनी उनके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है, उनके लिए तो ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि उनको अपने मोबाइल के ऊपर सेव करके बार बार जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि एक एक बात जो डॉक्टर साहब ने की है वो मैं कहूँगा कि सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। आखिर में मैं डॉक्टर साहब का अगेन शुक्रिया अदा करूँगा
اور امید کرتا ہوں کہ پچھلی ایپیسوڈز کی طرح توانا پاکستان کی یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.